السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور سچی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی دیور اور بھابھی کی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگر اس رشتے کی بات کی جائے تو یہ بہت پیارا تو کبھی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم معاشرے کے گرد نظر ڈالیں اور اس میں شک کی گنجائش زیادہ اور یقین کم ہوتا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان اور مائیں بھی جو بیٹا دیور ہوتا ہے اس کو بار بار محتاط ہونے کی تنبیہ کرتی ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی زندگی کے حوالے سے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، 2005 میں اس فلیٹ میں شفٹ ہوا جس میں آج تک رہ رہا ہوں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی زندگی کے حوالے سے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، 2005 میں اس فلیٹ میں شفٹ ہوا جس میں آج تک رہ رہا ہوں۔ کیفے پر ایک لڑکے اصغر سے دوستی ہو گئی اور اتنی گہری ہو گئی کہ اس کے گھر آنا جانا، کھانا پینا، کبھی سو جانے تک وہ بھی سامنے فلیٹ میں ہی رہتا تھا۔ مگر خاص بات یہ تھی کہ میری اس کے سب گھر والوں سے بہت اچھی بات چیت تھی۔ بھابھی کم بالکل ماں کی طرح تھی۔ کسی وقت بھی بے دھڑک چلے جاؤ، دروازہ کھلا ہو یا بند، یوں ہی اندر گھس جاؤ، اتنی بے تکلفی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک بار والد صاحب نے حسب روایت گھر سے کسی بات پر نکال دیا۔ رات 3 بجے تو ان کے گھر گیا، اصغر نہیں تھا۔ بھابھی نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ تھکے ہوئے ہو؟ کھانا لاؤں؟ آؤ سو جاؤ آرام سے۔ اصغر رہنے گیا ہوا تھا پھپھو کے گھر۔ افشیں باجی کو بتایا والد نے نکال دیا ہے۔ انہوں نے میاں شانی کو کال کی، کہا محسن آیا ہے اور تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے 2 بچے تھے، ان میں جری اٹھ گیا، اس کو سلا کر کھانا لگایا اور شانی، افشین بابی اور میں نے کھایا، وہیں سو گیا۔ جب تک ان سے تعلقات رہے کبھی اجنبی گھر کا احساس نہ ہوا، یہاں تک کہ جس طرح بڑی بہن کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو جاتا یا لیٹ جاتا، ان کو کبھی کوئی کام ہوتا تو کال کرتی۔ میں نے زندگی میں اتنی اچھی بھابھی کسی کی نہیں دیکھی۔ افشیں بھابی اپنی جگہ، مگر ان کی بہن یا گھر کے باقی افراد بھی گھر کا ہی سمجھتے تھے۔ مگر 2008 کے الیکشن کے دنوں میں سیاسی گھر ہونے کی وجہ سے ان کے کہنے پر تعلق ختم ہو گیا۔ مگر پھر افسوس کے ساتھ 2013 میں میری افشین بھابی شہید ہو گئی عباس ٹاؤن بم دھماکے میں۔ خدا ہر کسی کو اتنی اچھی بھابی دے۔ بھابی اور دیور کا رشتہ اس قدر انمول آپ نے کہیں دیکھا ہو تو بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔